बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करना है और इसके साथ साथ आज हम चैप्टर नंबर 3 भी शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। एक तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर आप इस चैप्टर का टाइटल देखें तो टाइटल है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, यानी इस चैप्टर में आपको मुकम्मल तौर पे ये पता चलेगा कि डेटाबेस किस तरह से बनाई जाती है, जिसका जिक्र हम पिछले 2 चैप्टर्स में करते आए हैं कि डेटाबेस क्या होती है। तो आज हमने इस चैप्टर में ये सीखना है कि डेटाबेस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, वो कौन कौन से फेजेस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है एक डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये चैप्टर है। और उससे पहले आपको बता चुका हूँ कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो टॉपिक पहला इस चैप्टर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैट इज़ डेटा मॉडलिंग। तो यही क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ समझना है, क्योंकि इस टॉपिक में भी आपको बेसिक चीज़ें पता चलेगी कि जब डेटाबेस को डिज़ाइन किया जा रहा होता है तो इसके लिए कौन कौन सी मेन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं डेटा मॉडलिंग की। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा अमल कि जिसमें हम डेटा ऑब्जेक्ट्स यानी एंटिटीज़ और उनके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उस अमल को डेटा मॉडलिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग और आइडेंटिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट्स यानी एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग। यानी जब भी अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, अगर आपसे कहा जाता है कि आप डेटाबेस को डेवलप करें, तो जाहिर बात है सबसे पहला स्टेप उसका डिज़ाइन का आता है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि उस डेटाबेस में इस्तेमाल होने वाले डेटा ऑब्जेक्ट्स यानी एंटिटीज़ ये फाइंड करनी होती हैं, और फिर हर एंटिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा ये फाइंड करना होता है। तो जब आप ये दो चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक डेटा ऑब्जेक्ट्स, दूसरा उनके दरमियान रिलेशनशिप, तो इस अमल को डेटा मॉडलिंग कहा जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डेटाबेस डिज़ाइन, यानी अगर आपने एक डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो ये इसका सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि इसी से ही आपको ये पता चलता है कि जब आपने डेटाबेस बनानी है तो उसमें टेबल किस तरह से बनेंगे और किस तरह से उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस टू क्रिएट टेबल्स एंड हाउ टू कनेक्ट और रिलेट देम। यानी अगर आपने, जाहिर बात है डेटाबेस के अंदर आपने फाइल्स या टेबल्स वगैरह बनाने हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से और कितने टेबल्स बनाने हैं और कौन सा टेबल किस टेबल के साथ लिंक किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। ये हेल्प करता है डेटा मॉडलिंग हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले कि डेटा मॉडलिंग एक ऐसा अमल होता है कि जिसमें आपने डेटा ऑब्जेक्ट्स यानी एंटिटीज़ और उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना होता है, और ये डेटाबेस डिज़ाइन का पहला स्टेप होता है। इससे हमें ये चीज़ समझने में आसानी हो जाती है कि हमने टेबल्स कैसे बनाने हैं और कौन कौन से टेबल आपस में कनेक्ट या रिलेट किए जाएंगे। डेटा मॉडलिंग के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 एंटिटीज़ या डेटा ऑब्जेक्ट्स, नंबर 2 एट्रीब्यूट्स, नंबर 3 relationships, number 4 cardinality, number 5 modality and number 6 ER diagram यानी entity relationship diagram। डेटा मॉडलिंग के लिए हमें ये 6 इसके इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स में इनको डिस्कस करना है कि एंटिटीज़ क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कार्डिनलिटी किस तरह से क्रिएट होती है, इसका क्या मतलब बनता है, मोडालिटी क्या होती है, और फिर ER डायग्राम यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। तो पहले हम देखते हैं एंटिटीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने एंटिटीज़ और डेटा ऑब्जेक्ट्स के बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी। आज इसको हम यहाँ
ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس کے حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ انفارمیشن ڈیٹا بیس میں ٹیبل میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں اس اینٹی کہا جاتا ہے۔ An entity is anything about which we want to keep information in the database. یعنی جس چیز کے بارے میں بھی آپ نے کوئی بھی معلومات اکٹھی کر کے اس کو اپنی ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبل کے اندر سٹور کرنا ہوتا ہے، اس چیز کو اینٹی کہا جاتا ہے۔ اینٹی کوئی بھی ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی شخص کے بارے میں آپ انفارمیشن سٹور کرنا چاہتے ہیں، پلیس کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، تھنگ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، یا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ انفارمیشن کلیکٹ کر کے اپنی ڈیٹا بیس میں سٹور کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ڈیفینیشن دیکھی تھی۔ اینٹی کو جب ہم ڈیٹا ماڈلنگ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ایک ریکٹینگل میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے ڈیٹا ماڈلنگ کرنی ہے، ڈائیگرام آپ کوئی بنانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوٹ یا کسی بھی آرگنائزیشن کی ڈیٹا بیس کو شو کرنا ہے ایک ڈائیگرام کی شکل میں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر اینٹی ہے اور یہ کون سی اینٹی ہے؟ تو اس ڈائیگرام میں آپ نے اس اینٹی کو ایک ریکٹینگل کے اندر ریپرزینٹ کرنا ہے، جسٹ لائک دس۔ آپ نے ایک ریکٹینگل بنانی ہے اور جو بھی اینٹی ہوگی اس کا نام آپ نے اس ریکٹینگل کے اندر لکھ دینا ہے، یعنی وہ چیز جس کے بارے میں آپ انفارمیشن اپنی ڈیٹا بیس میں سٹور کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن سٹور کرنی ہے تو ڈیٹا ماڈلنگ میں آپ ایک ریکٹینگل بنا کے اس کے اندر اسٹوڈنٹ لکھ دیں گے۔ اینٹی اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے سسٹم میں مین پارٹیسپیٹنگ ہوتی ہے، یعنی آپ نے ظاہر بات ہے ڈیٹا بیس بنانی ہے تو اس کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن کو سٹور کریں۔ اب انفارمیشن کس کے بارے میں سٹور کریں؟ اوبیسلی وہ مین چیز کیا ہوتی ہے؟ اینٹی۔ سو یاد رکھیے گا ہمارے سسٹم میں اینٹی ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو میجر پارٹیسپیٹ کرتی ہے یا جس کی میجر پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ اینٹی کے نام کو آپ نے کیپٹل لیٹر میں لکھنا ہے، جیسے بھی پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ اینٹی کا جب نام لکھا جاتا ہے تو ایک ریکٹینگل کے اندر لکھا جاتا ہے، لیکن اس ریکٹینگل کے اندر جو نام لکھیں گے آپ اس کو کیپٹل لیٹر میں لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا اسٹوڈنٹ، تو ریکٹینگل بنا کے آپ اسٹوڈنٹ کیپٹل لیٹر میں اس کے اندر لکھ دیں گے۔ اگر آپ نے ڈیٹا بیس بنائی ہے کسی بھی امپلائی کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اینٹی ہے امپلائی، تو ریکٹینگل کے اندر آپ اینٹی کا نام لکھیں گے جو کہ ہے امپلائی، لیکن کیپٹل لیٹر میں، یاد رکھیے گا۔ اینٹی ڈیٹا بیس کے اندر ایک ٹیبل کو ریفر کر رہی ہوتی ہے، ٹیبلز کو ریفر کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے اینٹی تو ہم نے ڈائیگرام میں شو کرنی ہے، لیکن جب ڈیٹا بیس ہم نے فزیکلی بنانی ہے تو اس میں ٹیبلز بننے ہیں۔ اب ٹیبل اصل میں وہی اینٹی ہی ہوتی ہے جو ہم نے اپنی اس ڈیٹا ماڈلنگ ڈائیگرام کے اندر شو کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، جو آپ نے ڈیٹا ماڈلنگ میں اینٹی ڈائیگرام میں شو کی ہے اسی کو آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر ایک ٹیبل کی شکل میں بنانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، آپ کے پاس اینٹی ہے ایک اسٹوڈنٹ، اب یہ ڈائیگرام میں اسٹوڈنٹ آپ نے ریکٹینگل میں شو کر دیا، لیکن ظاہر بات ہے آپ نے اسٹوڈنٹ کے بارے میں انفارمیشن کو ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹیبل بنانا پڑے گا، تو پھر آپ اسٹوڈنٹ کو ٹیبل کی شکل میں اس طرح سے ڈیٹا بیس کے اندر ریپرزینٹ کروائیں گے۔ یعنی یہاں تو اینٹی آپ نے لکھ دی اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں پر ظاہر بات ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ آپ نے سٹور کرنا ہے ڈیٹا بیس کے اندر، لیکن وہ ریکارڈ کس شکل میں سٹور ہوگا؟ ٹیبل کی شکل میں ہوگا۔ تو اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈائیگرام میں ہم صرف اینٹی کو ایک دفعہ شو کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ہے، لیکن اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہم نے ٹیبل کی شکل میں ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کرنی ہوتی ہے، اور اس اینٹی کی ہر ایک اکرنس کو انسٹنس کہا جاتا ہے۔ اب چیپٹر نمبر 2 اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹیبل کے اندر جو رو ہوتی ہے اس کے مختلف نام ہیں، اس کو رو بھی کہتے ہیں، اس کو ریکارڈ بھی کہتے ہیں، اس کو اکرنس بھی کہتے ہیں، اس کو انسٹنس بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس اینٹی کی ہر ایک جو اکرنس ہوگی، یعنی اسٹوڈنٹ ہے اس کی ایک اکرنس یہ اسٹوڈنٹ ہو گیا جس کا نام ہے سہیل، اسٹوڈنٹ کی دوسری اکرنس یہ فیصل ہو گیا، اسٹوڈنٹ کی تیسری اکرنس جو ہے وہ کاشف ہے،
تو اس طرح اینٹی اسٹوڈنٹ ہے، اس کی جتنی بھی اکرنسز ہوں گی انہیں ہم انسٹنس کا نام دیں گے، یعنی اس کی ہر اکرنس جو ہے وہ ایک انسٹنس کہلائے گی، اور ہر انسٹنس یونیک ہوگا، یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم نے ٹیبل کی پراپرٹیز، ریلیشن کے پراپرٹی چیپٹر 2 میں پڑھی تھی، نو ڈپلیکیٹ رو ایگزسٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیبل میں موجود جو تمام ریکارڈز ہوں گے وہ یونیک ہوں گے۔ تو ابھی ہم نے ڈیٹا ماڈلنگ میں صرف ایک انگریڈینٹ کو ڈسکس کیا، اور وہ ہے اینٹی یا ڈیٹا آبجیکٹس۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسی کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔